یہ کام کر کے ہم روزے کے انوارات سے محروم رہتے ہیں، اور یہ کام ہم عام کرتے ہیں، ہر آدمی کرتا ہے، ہر شخص کر رہا ہوتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ باتیں میں نے نہیں کرنی روزہ کی حالت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ اس میں آج آپ کے سامنے جس مسئلہ پر بحث کرنا چاہتا ہوں وہ عجیب ہے کہ روزہ کی اشاعت اور مذاق۔ یہ عجیب موضوع ہے، آپ بھی حیران ہوں گے اور سوچیں گے کہ یہ کون سا مسئلہ ہے جس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی حساس مسئلہ ہے۔ اس میں ہم روزہ بھی رکھ لیتے ہیں اور پھر اپنے روزہ کی اشاعت کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ عبادت ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک راز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں 3 حصوں میں بیان کروں گا، مختصر بیان ہوگا، آپ میری یہ پوری باتیں سنیں، بہت ہی فائدہ ہوگا۔ ہم روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن اس کے انوارات سے محروم رہتے ہیں۔ تو نمبر 1 یہ ہے کہ جب بھی بندے 4 بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں بیٹھ کر ہم شروع ہو جاتے ہیں بغیر پوچھے، کوئی پوچھتا بھی نہیں، اور ہم شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ میں روزے رکھ رہا ہوں۔ پھر دوسرے بندوں میں بیٹھا، وہاں جا کے شروع ہو گیا، بس اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ توفیق دیتی ہے، میں روزے رکھ رہی ہوں۔ اب دیکھیں، یہ باتیں بندے بندے کے سامنے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ نے روزہ رکھ لیا ہے، تو اس کی اشاعت کی کیا ضرورت ہے کہ جس محفل میں بیٹھا اپنی تعریف شروع کر دینا کہ اللہ نے مجھے توفیق دیا، میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ نمبر 2، دوستوں سے جب بھی دوستوں سے ملا تو اپنے دوستوں سے پوچھنے لگ گیا کہ کیا تو نے روزہ رکھا ہے؟ جب بھی کسی سے ملا اس سے پوچھا کیا تو نے روزہ رکھا ہے؟ اب اگر اس نے روزہ نہیں رکھا تو وہ اس سے ضرور پوچھے گا اچھا آپ نے تو روزہ رکھا ہے؟ اب یہ کہے گا الحمدللہ میں تو سارے روزے رکھ رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تجھے اس سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ایک راز والی عبادت ہے، اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک سیکریٹ ہے، تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے کہ تو نے روزہ رکھا ہے؟ اگر اس نے رکھا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے، نہیں رکھا تو اللہ اسے توفیق دے گا، آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن یہ وہی بندہ پوچھتا ہے جو اپنی تعریف چاہتا ہے کہ وہ ریورس میں مجھ سے پوچھے گا اور میں اس کو بتاؤں گا کہ اللہ کا شکر ہے میں تو سارے روزے رکھ رہا ہوں۔ تو نمبر 3 یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگتا ہے تو یا کہیں جاتا ہے تو بس بندوں کے سامنے کہنے لگنا کہ میں روزے سے تھا اور یہ کام کرنا پڑ گیا، میں روزے سے تھا، روزے سے میں بازار گیا، روزے سے میں نے یہ کام کیا، روزے سے میں نے یہ کام کیا، روزے سے وہ کیا۔ اب دیکھیں، آپ نے جو کام کرنا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کام کر رہے ہیں، دنیا میں ہر بندہ کام کرتا ہے، اپنی ضرورت کی چیزیں لینے کے لیے بازار بھی جاتا ہے، تو اب یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ میں روزے سے تھا اور میں نے یہ کام کیا، میں روزے سے بازار گیا، میں روزے سے میں نے یہ کام کیا۔ تو یہ وہ کام ہے میرے بھائیو کہ جس میں ہم اپنے روزے کی تشہیر کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ تو ایک راز کی عبادت تھی اللہ اور اس کے بندے کے درمیان، دوسرے بندے کو پتہ بھی نہیں لگنا چاہیے تھا کہ آپ کو روزہ ہے یا نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم روزے کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جہاں 2-4 دوست بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں ہاں تو نے روزہ رکھا؟ جی میں نے روزہ رکھا ہے۔ دوسرا پوچھتا ہے روزہ کتنے رکھے؟ میں چوکلا مار۔ اس طرح کے مذاق بنانا یا روزے کی حالت میں ہنسی مذاق کرنا، یہ سب اچھی بات نہیں ہے۔ میں یہاں فتویٰ تو کوئی نہیں لگاؤں گا، لیکن یہ کہوں گا کہ اس طرح بندہ روزے کے انوارات سے محروم رہتا ہے۔ روزہ ہے اللہ کی عبادت، اور بدنی عبادت ہے اور راز کی عبادت ہے کہ اس کا صرف اللہ کو پتہ ہوتا ہے یا بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔
اس کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری یہ بات آپ کو اچھی لگی ہے اور اگر ہم میں یہ واقعی کمیاں ہیں تو میری گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں تاکہ میری یہ بات ان لوگوں تک بھی پہنچے جو ان مسائل کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔